نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان متفق علیہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے آپ کے سامنے ایک متفق علی حدیث تلاوت کی ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی 5 بنیادی اراکین کا تذکرہ کیا ہے۔ ان بنیادی 5 اراکین کا تذکرہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انہی 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، یعنی اسلام یہ مکمل نہیں ہے بلکہ ان 5 چیزوں پر اسلام کی عمارت رکھی گئی ہے۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جس چیز پر عمارت رکھی جاتی ہے وہ بنیاد کتنی مضبوط ہونی چاہیے۔ اگر وہ بنیاد کمزور ہو تو پوری عمارت جو ہے وہ نقصان کی شکار ہو سکتی ہے، وہ ڈھہ سکتی ہے، وہ کبھی بھی گر سکتی ہے۔ اس لیے ہم نے آپ کے سامنے یہ پیغام رکھنے کی کوشش کی ہے کہ ان بنیادی اراکین کا ہماری زندگی میں کتنا مضبوط دخل ہے۔ سب سے پہلے ان بنیادی اراکین کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ پہلا جز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا ہے وہ فرمایا ہے شہادتی اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العزت کے سوا اس پوری کائنات میں کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، معبود برحق اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اور معبود ہم کہتے ہیں جو عبادت کے لائق ہو، جس کی عبادت کی جائے، جس کی پرستش کی جائے، اور رب العزت کی توحید، اس کی وحدانیت اس سے چھلکتی ہے، کیونکہ معبود برحق تو ہر ایک چیز پر حاوی ہوتا ہے۔ اور بحیثیت مسلمان ہمیں اس بنیادی چیز کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، کہ اللہ کے رنگ کے سوا تو کوئی رنگ اچھا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بات کرنے والے کو کہا گیا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، کون اس سے بہتر انسان ہو سکتا ہے، کس کی بات سب سے بہتر ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل صالح کی دعوت دے اور عمل صالح کی طرف انسانوں کو راغب کرے۔ تو اس حدیث مبارک میں پہلی چیز جو بیان کی گئی ہے وہ ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، ہم اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کی سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے، وہ ہر حاجت کا مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہ اولادیں عطا کرنے والا ہے، وہی مال و دولت عطا کرنے والا ہے، وہی انسانوں کو تنگ دستی دیتا ہے، وہی انسانوں کو کشادگی عطا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر انسان کا مکمل ایمان ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد اس کا دوسرا جز بتایا گیا ہے وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، کہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے، اس کی دین کی تبلیغ کرنے کے لیے اس دنیا میں مبعوث کیے گئے ہیں، اس کے دین کو اس دنیا میں اس زمین پر قائم کرنے کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں۔ اور خود پیغام الہی میں انہیں فرمایا گیا ہے کہ رسولوں کو تو ہم اس کے لیے مبعوث کرتے ہیں کہ وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلائیں، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کریں۔ اور یہ صرف اس امت کے لیے بالخصوص نہیں ہے بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر ایک امت کے لیے ایک پیغمبر مبعوث کیا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا دین ان تک پہنچائے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ دکھائے۔ یہ ہر ایک امت میں ہوا ہے۔ اس کی ابتدا ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے
اور اس کا اختتام ہوا ہے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہ اس کی آخری کڑی ہے، اسی لیے آپ سب کو کہا گیا ہے خاتم النبیین، کہ آپ اس سلسلے نبوت کی آخری کڑی ہیں، آپ پر یہ نبوت کا دروازہ ختم ہو رہا ہے. تو اس بات کی ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے اور اس کی تبلیغ دین کے لیے اس دنیا میں مبعوث کیا گیا ہے. تو بھائیو، ہمیں سب سے پہلے انہی چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس پر ہمارے دین کی بنیاد ہے، اس پر ہماری دین کی عمارت ہے. اگر ہماری یہ بنیادیں کمزور رہیں تو گویا ہمارا مکمل دین کمزور رہے گا. تو پہلی جو صفت ہے وہ ہے رب کی. رب کے معنی ہوتے ہیں پالنہار، جو انسانوں کو پالتا ہے، انسانوں کو جنم دیتا ہے، انسانوں کو اس دنیا میں لاتا ہے. وہ مادر رحم میں رہتا ہے. انسان اندھیروں پہ اندھیرے اس پہ رہتے ہیں، لیکن اس اندھیرے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا انتظام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے وہاں بھی رزق پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے وہاں بھی زندہ رکھتا ہے، پھر اسے دنیا میں لاتا ہے اور اسلامی طریقے پہ اسے دنیا میں لاتا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر نوزائیدہ بچہ جو بھی دنیا میں جنم لیتا ہے، جو بھی دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے، وہ تو فطرت اسلام پہ آتا ہے. پھر اس کے ماں باپ یحودانی ہی او ینصرانی ہی او یمجسانی ہی، پھر اس کے ماں باپ اسے یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، لیکن فطرت اسلام پہ وہ پیدا ہوتا ہے. ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں اسلام کی نعمت عطا کی گئی ہے، لیکن ہم اسلام کی اس نعمت کی قدر نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں بنیادی معلومات نہیں ہے، ہمیں بنیادی ان چیزوں کا علم نہیں رہتا ہے جن پر ہمارے دین کی بنیاد کھڑی رہتی ہے. تو اس کی پہلی چیز ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے الہ کی، اس کی وحدانیت کی، اس کی ربوبیت کی، اس کے اسماء و صفات کی گواہی دینا ہمارا پہلا دینی فرض ہے. اس کے بعد کہا گیا ہے وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ. پہلے دیکھتے ہیں، ہم پہلے جز پر آتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ تو تنہا ہے، اللہ تو یکتا ہے، لیکن ہم جب عملی زندگی میں دیکھتے ہیں، ہم اپنی زندگی مختلف طریقوں سے جیتے ہیں. اللہ رب العزت تو ہمیں رزق عطا کرتا ہے، لیکن ہم اپنے ہی جیسے انسانوں کے پاس رزق طلب کرنے کے لیے جاتے ہیں. ہمیں کوئی مشکلات آتی ہے تو ہم اپنے جیسے لاچار انسانوں کے پاس اپنی حاجات طلب کرنے جاتے ہیں، ان سے اپنے حاجات مانگنے جاتے ہیں، اور اپنے خدا کو اس وقت، اپنے رب کو اس وقت بھول جاتے ہیں، اپنا یہ کلمہ ہم اس وقت بھول جاتے ہیں جس کی ہم نے گواہی دی ہوئی ہوتی ہے. تو اس کی طرف ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکل کشا ہے، لیکن ہم اپنی مشکلات میں دوسروں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، دوسروں کے آستانوں پر ہم سجدہ کرتے ہیں، دوسروں کے آستانوں پہ ہم ماتھا ٹیکتے ہیں. تو اللہ رب العزت تو پھر بھی مہربان ہے، کوئی اس انسان کو موقع فراہم کرتا ہے کہ شاید وہ کبھی میری طرف پلٹ کر آئے. تو رب العزت ہمیں فرماتے ہیں کہ تم نے اس بات کی گواہی دے رکھی ہے کہ میں تنہا اس کائنات کا پالنہار ہوں، میں تنہا اس کائنات کا نظام چلانے والا ہوں. تو بالکل ایسی مثال ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز خریدی ہے، آپ نے موبائل خریدی ہے، تو اس کے ساتھ آپ کو ایک چھوٹی سی کتاب دی گئی. آپ نے ٹی وی خریدا ہے تو اس کے ساتھ آپ کو چھوٹی سی کتاب دی گئی ہے، اس میں لکھا رہتا ہے کہ آپ اس کو کیسے چلائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کے ساتھ اس کی کتاب دی ہے کہ انسانی زندگی کو کیسا چلایا جائے. اگر موبائل کی کتاب پر آپ ٹی وی چلانے کی کوشش کریں گے تو یہ دو چیزیں تو فساد کی شکار ہو جائیں گی. اسی طرح اگر آپ انسانی زندگی کو کسی دوسرے طریقے پر چلانے کی کوشش کریں گے تو انسانی زندگی فساد کی شکار ہوگی، یہ تو بربادی کی شکار ہوگی اور ضلالت کی شکار ہوگی. اور انہی دو چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو معاملے ایسے چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا میں دو چیزیں ایسے تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. وَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِنَا، اگر تم انہیں تھامے رکھو گے، اگر تم ان پر عمل پیرا، اگر تم انہیں اپنی زندگی میں عملاؤ گے، اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، لن تزلوا ولن تهلكوا بعده ابدا، اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو جاؤ گے، اس کے بعد تمہیں کوئی ہلاک نہیں کر سکتا ہے.
لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی اتنی آبادی، لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ دنیا میں سب سے پیچھے قوم ہے، پیچھے ایک ملت ہے جو ملت کبھی سربلند رہی ہے، جس ملت کی کبھی عزت ہوا کرتی تھی، وہ آج رسوائی میں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں، ہم نے ان کے احکامات کو بلا دیا ہے، ہم نے ان کی ہدایات کو بلا دیا ہے، ہم نے ان کی ہوئی رہنمائیوں کو بلا دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں صحابہ کو فرمایا ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، لیکن ہم نے ہر چیز کو مضبوطی سے تھاما رکھا ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو مضبوطی سے تھام رکھا ہے، ہم نے اپنے مولویوں کو مضبوطی سے تھام کے رکھا ہے، ہم نے اپنے ولیوں کو مضبوطی سے تھاما رکھا ہے، لیکن جہاں ان کے مخالف میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پیش کی جاتی ہے تو ہم حدیث کو ہی بھول جاتے ہیں، لیکن اپنے پیر صاحبوں کو، اپنے مولوی صاحبوں کو اس وقت ہم نہیں بھول پاتے ہیں۔ یہ تو اس بنیادی عقیدے کے خلاف ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ ہم اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیں، ہم اللہ کے واحد ہونے کی گواہی دیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے، اس کے پیغام کو پہنچانے والے ہیں۔ تو دونوں چیزوں کو سمجھنے کے بعد بھائیو ہمیں یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ الہ ماننے کے بعد، الہ کہتے ہیں معبود کو جس کی عبادت کی جائے، جس کی پرستش کی جائے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو سجدہ تو کرتے ہیں لیکن اولادیں کسی اور سے مانگتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو سجدہ تو کرتے ہیں لیکن رزق کسی اور سے مانگتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو سجدہ تو کرتے ہیں لیکن اپنی حاجات کا مشکل کشا کسی اور کو سمجھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو سجدہ تو کرتے ہیں، ہم اس کے لیے رکوع تو کرتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کے معاملات تو کہیں اور ہم طے کر رہے ہیں، کہیں اور ہم اپنی زندگی کے معاملات چلا رہے ہیں۔ اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ آپ سب نے فرمایا وہ شخص سب سے بدترین شخص ہے ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، جس کا اس طرف ایک چہرہ ہو اور اس طرف ایک چہرہ ہو، کہ اللہ کی طرف بھی ایک چہرہ ہے اس کا اور دوسرے خداؤں کی طرف اس کا ایک چہرہ ہے۔ یہ تو اللہ کی وحدانیت کے ساتھ، اللہ کی توحید کے ساتھ، اللہ کی گواہی کے ساتھ، اللہ کے محبوب برحق ہونے کے ساتھ، یہ تو بالکل ناانصافی ہے اور بالکل ظلم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا قادر مطلق ہے، وہی تو اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی دوسرا ساجی نہیں ہے، وہ تو صمد ہے، وہ تو بے نیاز ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں ایک طرف بھول کر ہم خدا کو اپنا خدا تو مانتے ہیں، اس کو اپنا واحد خدا تو مانتے ہیں، لیکن عملی زندگی ہماری اس سے بڑی دور ہے، بڑی خالی ہے۔ خدا اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا انہیں تو دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ہم تو دردناک عذاب سے دوچار ہونے کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف نہیں آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوری زندگی اسی پہ خرچ کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مکے والوں نے کہا ہے کہ 1 سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، یعنی آپ شریک ٹھہرائیں ہمارے خداؤں کو، آپ بھی ہمارے خداؤں کو 1 سال مانیں۔ ابو طالب کے پاس تو آئے قریش کے لوگ، کہا کہ اپنے بھتیجے سے کہو کہ وہ اس دین کی تبلیغ چھوڑے، اس سے ہمارے خداؤں کی ہجو ہوتی ہے، اس سے ہمارے خداؤں کی بے عزتی ہوتی ہے، وہ کس خدا کو مانتا ہے؟ تو ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھا رہے ہیں کہ قریش کے بڑے بڑے سردار آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے چاچا جان اگر وہ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ میں وہ چاند رکھ دیں تب بھی میں اس کام کو قطعی نہیں چھوڑوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا واحد مالک حقیقی ہے، وہ معبود برحق ہے، میں اس کام کو تب بھی نہیں چھوڑوں گا، یا تو میری زندگی اسی میں ختم ہوگی یا میں اس دین کو جزیرہ نما حجاز پر قائم کر کے رکھوں گا۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے انہیں اعجاز عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب کے ذریعے سے اور اپنی طرف سے یہ مدد دی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ مختصر سے وقفے میں اللہ رب العزت نے اس گواہی کو مکمل کیا ہے، جبکہ وہاں کے لوگوں میں یہ گمان تھا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ اللہ تعالیٰ کی اس وحدانیت کو، اللہ تعالیٰ کے اس واحد چراغ کو اپنی پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کریں گے،
واللہ یتم نورہ، اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کو تو مکمل کرنا ہی کرنا تھا بذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ یہ بات وہاں کے کفار کو، وہاں کے نافرمانوں کو، وہاں کے سود خوروں کو، وہاں کے بدکاری کرنے والوں کو ناگوار گزری اس وقت، لیکن پھر تو ہم نے دیکھا کہ جزیرہ نما حجاز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین غالب آیا، اور وہاں کی سود خوری ختم ہو گئی، وہاں کی شراب خوری ختم ہو گئی، وہاں کی بدکاریاں ختم ہو گئی، وہاں کی لڑائیاں ختم ہو گئی، اور اونٹ کو چرانے والے، بھیڑ چرانے والے لوگ تو اسلامی ریاست کے یا تو جج بن گئے یا اس ریاست کے اعلی کار بن گئے۔ یہ تو اس گواہی کا ثمرہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ ہم اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، کہ اور اللہ کے پیغمبر ہے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس کا بنیادی ان 5 ارکان میں سے پہلا رکن ہے، جس کے 2 جز ہیں، ایک تو اللہ کے ایک ہونے کی گواہی، دوسرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر ماننے کی گواہی۔